الحمد للہ رب العالمین والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی رحمت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرزمین ہند میں جہاں عرصہ دراز کفر و شرک کا دور رہا، ظلم و جفا کی فضا قائم رہی اور لوگ اخلاق و کردار کی پستی کا شکار تھے، اس خطے کے لوگوں کو نور ہدایت سے روشناس کروانے، ظلم و ستم سے نجات دلانے اور لوگوں کے عقائد و اعمال کی اصلاح کرنے والے بزرگان دین میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اسم گرامی بہت نمایاں ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت پاک 537 ہجری کو سجستان یا سستان کے علاقے سنجر میں ایک پاکیزہ اور علمی گھرانے میں ہوئی۔ آپ کا اسم گرامی حسن ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ کا اسم گرامی نام پاک حسن ہے، اور آپ کے مشہور القابات میں معین الدین، غریب نواز، سلطان الہند اور عطائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہے۔
علم کے حصول کے لیے آپ نے شام کا سفر کیا، بغداد شریف کا سفر کیا، اور بھی کئی شہروں کا آپ نے سفر اختیار فرمایا، کس لیے؟ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو جب اتنے بڑے بزرگ جن کو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام داتا صاحب رحمہ کی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم عطا فرمائے، وہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے شام میں تشریف لے کر جا رہے ہیں، بغداد شریف میں جا رہے ہیں، اور پھر آپ نے کثیر بزرگان دین سے فیض بھی حاصل کیا، جن میں آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہرونی علیہ رحمہ اور پیر پیراں غوث الثقلین قطب الاقطاب حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ زیارت حرمین کے دوران بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو ہند کی ولایت عطا ہوئی، اور پھر وہاں پر دین کی خدمت بجا لانے کا بھی حکم آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو عطا فرمایا۔ سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرشد گرامی سے حاضری کے بعد روانہ ہونے کے بعد مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے ایرانی صوبہ خراسان کے شہر سبزوار میں تشریف لائے۔ وہاں پر ایک شخص تھا یادگار محمد نامی، یہ ایک حاکم تھا، اور یہ یادگار محمد نامی بڑا بد اخلاق انسان تھا، بڑا فاسق انسان تھا، صحابہ کا گستاخ یہ انسان تھا، فاسق بھی تھا، بد اخلاق بھی تھا، ظالم بھی تھا، صحابہ کا گستاخ بھی تھا۔ حالانکہ امام ترمذی نے ترمذی شریف حدیث نمبر 3862 پر لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ بار بار فرمایا میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کو اپنی تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ جو ان سے محبت کرتا ہے اسے مجھ سے محبت ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے اسے میری ذات سے بغض ہے۔ یہ ترمذی شریف کے الفاظ ہے کہ جو صحابہ سے محبت رکھے گا، آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اسے مجھ سے محبت ہے، جو ان سے بغض رکھے گا اسے مجھ سے بغض ہے۔ اب فیصلہ کر لے بندہ، جو محبت رکھے گا سمجھ لے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کر رہا ہے، اور جو ان سے محبت نہیں رکھ رہا وہ سمجھ لے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں رکھ رہا۔ پھر آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کو ایذا پہنچائی اسے مجھے ایذا دی، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے رب ذوالجلال کو تکلیف دی قریب ہے اللہ خود اس سے نبٹ لے گا۔ جس نے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا پہنچائی اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی، اور جس نے رب ذوالجلال کو ایذا پہنچائی پھر رب کائنات پکڑ بھی لے گا، پھر خود ہی اسے نبٹ لے گا۔ تو وہ جو شخص تھا یادگار محمد نامی، صحابہ کا گستاخ تھا، اور اتنا وہ بندہ تھا کہ جس شخص کا نام ابو بکر ہوتا، جس شخص کا نام عمر ہوتا، جس شخص کا نام عثمان ہوتا، اسے وہ سخت تکلیف پہنچاتا تھا۔ اللہ ہی جانتا ہے کتنے یہ بغض والے لوگ ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، اتنے عظیم، اتنی شانوں والے کہ جن کی عظمت شانیں رب کائنات نے بھی بیان فرمائی، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیان فرمائی۔ ان کا نام جو رکھتا تھا اسے سخت تکلیف پہنچاتا تھا، اور اس نے اس شہر میں ایک بڑی شاندار عمارت بنائی ہوئی تھی، اور جب وہاں پر جاتا تو خوب عیاشیاں کرتا۔ اب دیکھیں کہ اتنا یہ گندا بندہ تھا، لیکن یہ دیکھیں
کہ جب اللہ والوں کی نگاہ پڑ جاتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے دل کے زنگ کو ختم فرما کر وہاں پر اپنا نور پیدا فرما دیتا ہے۔ سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سبزوار پہنچے تو پہلے اسی کے باغ میں تشریف لے کر گئے۔ وہاں پر جا کر آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، قرآن مجید کی تلاوت فرمائی۔ تو وہاں پر یادگار محمد بھی اسی دن باغ کی طرف تھا، باغ میں تھا۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ سے عرض کیا کہ حضور وہ یادگار محمد جو شخص ہے وہ تو بڑا ظالم ہے، طاقتور ہے، تو آپ اس کے باغ سے باہر تشریف لے آئیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ نے اس کی عرض نہیں سنی، جس نے کہا نا باغ سے باہر تشریف لے، آپ نے بات نہیں سنی، آپ نے اس کی عرض قبول نہیں فرمائی، آپ باہر باغ میں ہی تشریف فرما رہے۔ جب باغ میں تشریف فرما تھے اتنے میں یادگار محمد شخص جو تھا وہ بھی وہاں آ گیا۔ آپ اپنی جگہ پر ویسے ہی تشریف فرما ہوئے، کوئی نہیں دیکھا یہ دنیا کا طاقتور انسان ہے، یہ نہیں دیکھا یہ بڑا ظالم ہے۔ کیوں؟ اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا، اللہ کے ولیوں کو صرف رب ذوالجلال کا خوف ہوتا ہے۔ دنیا کا جتنا مرضی طاقتور ہو، جتنا مرضی ظالم ہو، اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں۔ لوگوں نے کہا حضور باغ سے باہر تشریف لے آئے، یہ تو بڑا ظالم انسان ہے، طاقتور ہے، اس کے پاس بڑی قوت ہے، بڑی طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، باغ میں ہی رہنا ہے، باغ میں ہی رہنا ہے، باغ سے باہر نہیں جانا۔ جب وہ شخص آیا تو آپ تشریف فرما ہوئے، اس شخص کی نظر آپ پر پڑی، تو جب نظر آپ پر پڑی تو آپ کی عظمت و شان دے کر وہ شخص کانپنے لگا اور اس کا رنگ بھی بدل گیا، اس کے تمام ملازمین ساتھی بھی دہشت زدہ ہو گئے۔ جو قلین اس کے لیے بچھایا گیا تھا اسے دور پھینک دیا اور ہاتھ باندھ کر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جب آپ کے سامنے کھڑا ہوا پھر آپ نے ذرا اس پر نظر فرمائی تو وہ بے طاقت ہو کر زمین پر گر گیا، ہاتھ بھی نہیں لگایا، اللہ کے ولی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، صرف تیز نظر اس ظالم کی طرف لگائی، تیز نظر اس ظالم پر ڈالی تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ جب ہوش آیا تو آپ نے اسے فرمایا توبہ کر دی، کیا تو نے توبہ کر لی ہے؟ تو اس نے عرض کیا حضور میں نے توبہ کر لی ہے۔ فرمایا کیا جو تمہارا برا عقیدہ تھا، جو تمہارا صحابہ کے بارے میں بغض تھا دل میں، تم جو برا عقیدہ لے کر یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، کیا تم نے اس سے توبہ کر لی ہے؟ کہنے لگا حضور میں نے وہ عقیدہ چھوڑ دیا ہے۔ اور جب وہ عقیدہ چھوڑ دیا تو پھر آپ نے فرمایا توبہ کی توفیق ملنے پر وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا فرما۔ پھر اس نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، آپ کے قدموں پر سر رکھ کر آپ کے دست مبارک میں ہاتھ رکھ کر آپ کا مرید بن گیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا مرضی طاقتور اور ظالم ہو، لیکن جب بندہ اللہ کے ولیوں کے سامنے آتا ہے پھر کوئی طاقت نہیں رہتی۔ کیوں؟ وہ جس پر نگاہ فرما دیں اللہ اسے کامیاب کر دیتا ہے، چاہے وہ گناہوں میں ڈوبا ہو، چاہے سمندر کی جاگ کے برابر اس کے گناہ ہو، ریت کے ذروں کے برابر کیوں نہ گناہ ہو، لیکن جب اللہ کے ولیوں کی نگاہ بھر جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتا بلکہ اپنے ولیوں کی نگاہ کی طرف دیکھتا ہے۔ تو آپ کی وجہ سے رب کائنات نے اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ پہلے وقتوں میں ایک آدمی تھا، جب وہ علماء کو دیکھتا، مشائخ کو دیکھتا تو اپنا منہ پھیر لیتا تھا، جہاں سے عالم گزر رہے ہیں اسے منہ پھیر لیا، مشائخ گزر رہے ہیں تو اسے منہ پھیر لیا۔ آپ فرماتے ہیں حسد کی بنا پر وہ ان کی طرف نہیں دیکھتا تھا، حالانکہ علماء کی زیارت کرنی چاہیے، علماء کی زیارت کرنی چاہیے، مشائخ کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ کیوں؟ ان کا اللہ کے ساتھ قرب ہوتا ہے۔ مشائخ، محدثین، مفسرین، علماء کرام جو حق اور سچ والے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کا اللہ کے ساتھ قرب ہوتا ہے، ان کے پاس جو بیٹھتا ہے رب کائنات اسے بھی کامیاب فرما دیتا ہے، اور جو ان سے منہ پھیر لیتا ہے اللہ بھی ان سے منہ پھیر لیتا ہے۔
تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ فرماتے ہیں جہاں سے علماء گزرتے، مشائخ گزرتے تو وہ منہ پھیر لیتا تھا۔ موت کے بعد جب اسے قبر میں رکھا گیا اور اس کا منہ قبلہ شریف کی طرف کیا گیا، جب لوگ اس کا منہ قبلہ شریف کی طرف کرتے تھے منہ خود بخود اس کا پھر جاتا تھا۔ حالانکہ موت کے بعد جو جسم ہے وہ بے جان ہوتا ہے، روح نکل جاتی ہے، بے جان ہوتا ہے۔ ہاتھ یہاں پر رکھ دیا ہے تو یہاں پر ہے، انگلی ایسے کر دی ہے تو ایسے ہی ہے، جو غسل دیتے ہیں ان کو پتہ ہے۔ مردے کو ایسے کر دیا ہے تو اس طرف آ گیا، پیچھے سے اٹھا دیا ہے تو وہ ویسے ہی ہے، ہل نہیں سکتا۔ مردر کر دیا ہے تو اسی طرف ہے۔ لیکن کیسا وہ بد نصیب انسان تھا، منہ اس کا قبلہ شریف کی طرف کر رہے ہیں پھر اس کا منہ پھر جاتا ہے، منہ قبلہ شریف کی طرف کر رہے ہیں پھر جاتا ہے۔ جب لوگوں نے بار بار ایسا کیا تو حیران ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ اس کا منہ پھیر دیا جاتا ہے، بار بار پھیر دیا جاتا ہے۔ تو غیب سے آواز آئی ہے مسلمانوں اس کا منہ قبلہ شریف کی طرف نہ کرو، کیوں بار بار اس کا منہ قبلہ شریف کی طرف کر رہے ہو؟ یہ دنیا میں علماء سے منہ پھیر لیتا تھا، اور جو دنیا میں علماء اور مشائخ سے منہ پھیرے ہم اپنی رحمت کو اسے پھیر دیتے ہیں، ہم اپنی رحمت کو اسے پھیر دیتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال کی غیب سے آواز آئی کہ اسے اپنی بارگاہ سے دتکارے ہوئے لوگوں میں شامل کر دیتے ہیں، اور جو علماء اور مشائخ سے منہ پھیر لیتا ہے روز قیامت اسے ریچھ کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ آج کہا جاتا ہے علماء سے محبت کرو، آج علماء سے محبت کرو جو حق اور سچ والے، جو تمام سے محبت رکھنے والے، جو صحابہ کے پیروکار، اہل بیت کے پیروکار، جو اولیاء کے پیروکار، جو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت رکھنے والے، جتنے بھی یہ اولیاء علماء ہیں، جتنے بھی یہ مشائخ ہیں، جتنے بھی یہ محدثین ہیں، جتنے بھی یہ پیر ہیں، جو سب سے محبت رکھتے ہیں ان سے محبت کرنی چاہیے۔ صرف اپنی جماعت کے بزرگوں سے محبت نہ رکھیں، یہ جتنے بھی بزرگ ہیں سب سے محبت رکھیں، جہاں پر بیعت ہے ان سے محبت، لیکن باقیوں سے بھی محبت۔ یہ نہیں ہے کہ ایک عالم سے محبت کر لی اور دوسرے عالم کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی، نہ۔ علماء کے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ علماء کے ہر دور میں آپس میں اختلافات رہے ہیں، ان کے جو آپس میں اختلافات ہیں وہ ان کا رہنے دے، ہمیں جو حکم کی دیا گیا ہے ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ تمام علماء سے محبت کرنی چاہیے، یہی ہمارا فریضہ ہے۔ جو علماء سے محبت کرتے ہوئے، ان کا ادب کرتے ہوئے، ان کی تعظیم کرتے ہوئے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ان کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے محبت فرمانا شروع کر دیتا ہے، اور جسے محبت رب کائنات فرمائے یاد رکھیں پھر وہ کامیاب ہی کامیاب ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد حدیث نمبر 22755 میں آتا ہے، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے عالم کا حق نہ پہچانے، آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں۔ جو بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا، چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، اور پھر عالم کا حق نہیں پہچانتا۔ علماء جو ہوتے ہیں ساری زندگی دین کا علم حاصل کرتے ہیں، ہم تو جا کر سو جاتے ہیں، آئے نماز پر ہی سو گئے، وہ نماز پڑھ کے سوتے نہیں ہیں، وہ دین پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ وہ ایسے نہیں ہے کہ ہم نے تو ٹھیک ہے نماز پڑھی، بعد میں پیسے کمانا شروع کر دیے، باہر چلے گئے، سفر پر چلے گئے، سیر پر چلے گئے، جہاں دل کیا جو دل کیا کر لیا۔ لیکن علماء پابند ہوتے ہیں دین کے، جو انہوں نے سیکھنا ہوتا ہے اور جو وہ سیکھتے ہیں پھر اسی کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں، اور پھر وہی بات آگے لوگوں میں تبلیغ بھی کرتے ہیں۔ یہ علماء کا حق ہوتا ہے کہ حدیث سن کر اس پر عمل کر کے آگے بیان کریں۔ یہ جو علماء ہوتے ہیں ان سے محبت کریں، کیوں؟ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عالم بنو یا طالب علم بنو، یا ان سے محبت کرنے والے بنو، یا ان کی اتباع کرنے والے بنو، عالم بنو۔ اگر بندہ عالم نہیں بن سکتا تو طالب علم بنے، اگر طالب علم نہیں بن سکتا تو ان سے محبت کرنے والا بنے۔ عالم سے بھی محبت ہونی چاہیے، طالب علم سے بھی محبت ہونی چاہیے۔
جو مسجد میں قرآن مجید حفظ کرتے ہیں بچے، ان سے محبت ہونی چاہیے. جو مدرسے میں عالم کا کورس کر رہے ہیں ان سے بھی محبت ہونی چاہیے. کتنے خوش نصیب والدین ہیں وہ کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ قرآن مجید حفظ کرا رہے ہیں، اپنے بچوں کو عالم بنا رہے ہیں، مفتی بنا رہے ہیں. دنیا کے کامیاب والدین ہیں یہ کہ جو اپنے بچوں کو دین سکھا رہے ہیں. اس لیے ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عالم بنو یا طالب علم بنو. اگر عالم نہیں بن سکتے، طالب علم نہیں بن سکتے، تو پھر ان سے محبت کرنے والے بنو یا پھر ان کی اتباع کرنے والے بنو. اور آگے فرمایا 5ویں نہ بننا وگرنہ ہلاک ہو جاؤ گے. مطلب یہ ہے کہ اگر محبت نہ کی، ان کی اتباع نہ کی، تو پھر ان کے خلاف تم چل پڑے تو پھر ہلاک ہو جاؤ گے. اور قیامت کے ہونے والے حساب و کتاب کے بارے میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ کے ارشادات کا جو مفہوم ہے وہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں. آپ فرماتے ہیں روز قیامت مختلف مقامات پر لوگوں کو کھڑا کر کے سوالات کیے جائیں گے. سب سے پہلے مقام پر ایمانیات کے متعلق سوال ہوگا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا تو سب سے پہلے ایمان کے بارے میں سوال ہوگا. اگر بندہ ایمان، اس کی شرائط و صفات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سے صحیح جواب دے گا، دنیا میں ایمان کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان کے ساتھ پڑھ کر دل سے اس کی تصدیق ہی ہوگی، تمام ہستیوں سے محبت کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہوئے، تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہوئے، ملائکہ پر ایمان رکھتے ہوئے، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہوئے، قیامت پر ایمان رکھتے ہوئے، قیامت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان رکھتے ہوئے، جو اس دنیا میں زندگی گزارے گا اور پھر جب یہ سوال کیا جائے گا قیامت کے دن صحیح جواب دے گا تو وہ کامیاب ہے. وگرنہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ فرماتے ہیں اگر اس نے سوال کا جواب صحیح نہ دیا، ایمان کے ساتھ زندگی نہ گزاری، ایمان کے ساتھ زندگی نہیں گزارے گا تو کل قیامت کے دن سوال کا صحیح جواب نہیں دے سکے گا. اور فرماتے ہیں جس نے صحیح جواب نہ دیا، جسے دنیا میں انبیاء علیہ السلام پر ایمان نہ رکھا، فرشتوں پر ایمان نہ رکھا، آخرت پر ایمان نہ رکھا، صحیح ایمان کے ساتھ زندگی نہ گزاری، تو اس بندے کو وہیں سے پکڑ کر جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا. پھر آگے فرماتے ہیں دوسرے مقام پر نماز اور دیگر فرائض کے متعلق سوال کیا جائے گا. قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے. نماز سے متعلق سوال کیا جائے گا. جتنی عبادات ہم پر فرض ہیں ان کے متعلق سوال کیا جائے گا. روزے ہم پر فرض ہے نہیں رکھے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا. زکوٰۃ جس پر فرض ہے اس کے متعلق اسے سوال کیا جائے گا. حج جس پر فرض ہے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا. قربانی جس پر واجب ہو جاتی ہے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا. آپ نے فرمایا جب فرائض کے بارے میں سوال کیا جائے گا، نماز پنجگانہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا، روزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، زکوٰۃ کے بارے میں سوال کیا جائے گا، قربانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، حج کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جتنے فرائض ہیں ان کے متعلق سوال کیا جائے گا. اگر تو اس نے زندگی میں فرائض صحیح طریقے سے ادا کیے ہوں گے تو کل ان سوالات کا جواب دے دے گا. وگرنہ آپ فرماتے ہیں اگر نہیں تو اسے بھی اسی مقام سے پکڑ کر جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا. آج وقت ہے، آج فرائض کو ادا کرنے کا وقت ہے. آج اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہوئی ہے، اتنی بڑی زندگی، اتنی بڑی نعمت دی ہوئی ہے. آج ہمیں چاہیے کہ ان فرائض کو نہ چھوڑے، نماز پنجگانہ نہ چھوڑے، ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کرے، اس کو نہ چھوڑے، اس میں کوتاہی نہ کرے. یہ کوئی مت کہے کہ کل جو ہوگا وہ دیکھی جائے گی، نہ، یہ بالکل غلط فکر ہے. کل نماز پڑھ لیں گے، بالکل غلط فکر ہے. کل نہیں، آج پڑھو، آج نماز پڑھو، آج وقت ہے، کل کا تو وقت ہی نہیں ہے. آج وقت ہے، آج نماز پڑھیں گے. اور کتنے میں خوش نصیب ہے کہ جو نماز پڑھتے ہوئے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. کتنے خوش نصیب ہیں جو سجدے میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، رکوع میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. ویڈیو بڑی پڑی ہیں، دیکھیں میڈیا پر جا کے قیام کی حالت میں اس دنیا سے جا رہے ہیں. کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ ان کو کتنا قبول فرماتا ہوگا، کتنی محبت فرماتا ہوگا کہ اس کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں اسی وقت اپنی طرف بلا لیا.
کتنے خوش نصیب ہے. یہ دعا کرے مولا ہم تیری عبادت کرتے ہوں اور تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. یہ دعا کرنی چاہیے. تو فرائض نہ چھوڑے، فرائض سے محبت کرنی چاہیے. پھر آپ نے فرمایا تیسرے مقام پر وقت نہیں ہے. ایک بات بتاتا ہوں، پھر ہو سکے تو انشاءاللہ اگلی دفعہ یہاں سے شروع کروں گا. آپ فرمایا تیسرے مقام پر انسان کو کھڑا کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق، سنتوں پر عمل کے متعلق سوال کیا جائے گا. تیسرے مقام پر کھڑا کیا جائے گا اور پھر سنتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا. اگر تو سنتوں کی ذمہ داری اس نے دنیا میں پوری کی ہوگی تو پھر ٹھیک ہے، کامیاب ہے. سنتوں کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تو کامیاب ہے. وگرنہ فرماتے ہیں اسے فرشتوں کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا اور پھر عرض کیا جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا امتی ہے جس نے دنیا میں سنتوں میں کوتاہی کی تھی. تو بتائیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور بتایا جائے گا یہ سنتوں پر عمل نہیں کرتا، تو بتائیں اس وقت کون سا منہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اٹھائیں گے؟ کون سے منہ سے جواب دیں گے؟ اس لیے اس وقت کی شرمندگی سے بہتر ہے آج اللہ نے جو زندگی دی ہے اس کی قدر کرتے ہوئے سنتوں سے محبت رکھیں، سنتوں پر عمل کریں، سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں، فرائض ادا کریں اور ایمانیات کے مطابق زندگی گزاریں. اسی میں فلاح و کامیابی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.